या सीमा सचिन जो एक केस चल रहा है इंडिया में, उसके ऊपर आपने काफी ओपिनियन लिए लोगों के, लेकिन आपका अपना क्या ख्याल है शोएब कि ये क्या लगता है आपको, किस तरह का केस है? क्या वाकई में यहाँ से ये जो है पबजी गेम खेलते खेलते वहां पहुंच गई हैं 4 बच्चों के साथ? तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसका आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ कमजोरी है जिसकी वजह से वो इंडिया में एंटर हुई हैं और वहां पे आराम से 2 महीने के बाद इनको पता लग रहा है? किस तरह आप इस केस को देख रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट? व्हाट डू यू थिंक? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान की कंडीशन को माइंड में रखते हुए अगर इस केस की स्टडी करें तो आपको लगता है कि 4 बच्चों की माँ, और एक तरफ वो ये भी कहती है कि हमारे जो कंडीशन है वो बेहतर नहीं, गुर्बत है और ये चीजें हैं, वो पबजी खेलेगी भी और इतना रेगुलरली खेलेगी और फिर इतने टाइम से वो अपना रिलेशन में आएगी, और उसके बाद वो एक दफा नहीं 2 दफा नेपाल जा चुकी हैं और उन्हें पता है कि पहले दुबई जाना है, दुबई से नेपाल जाना है, और फिर वो जिस तरीके से उन्होंने ये सारा प्रोसीजर किया, ये सोचने वाली बात है। फिर उसके बाद ये पॉसिबल है, फ्रेंडशिप होती है, बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं कि भाई फ्रेंडशिप हो गई पबजी के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बहुत सी ऐसी एप्स हैं या बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिनके थ्रू हम देखते हैं कि फ्रेंडशिप होती है, पॉसिबल है, प्यार हो गया, ये भी पॉसिबल है। लेकिन चीज ये देखने वाली है कि जितनी वो फ्लो के साथ हिंदी बोलती नजर आ रही हैं, जितने फ्लो के साथ वो इवन इंग्लिश के वर्ड्स यूज करती नजर आ रही हैं, उर्दू बोलती नजर आ रही हैं, और एक साइड पे वो ये कहती है कि मैं 5 जमातें पढ़ी हूँ, 5 क्लास मैंने पास की है। कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। मैं देखें, मेरा काम है अपनी ओपिनियन देना, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई एजेंट होगी, पाकिस्तान की एजेंट होगी या इंडिया की एजेंट होगी। आपने ये भी खबर सुनी होगी कि इंडियन एजेंट थी, सीमा जी इंडियन एजेंट थी और वो पाकिस्तान में 10 साल सर्विस कर रही थी, उसके बाद वो फिर वापस अपने इंडिया में चली गई। ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो कामयाब सर्विस करके 10 साल इंडिया जाती हैं तो फिर उन्हें अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान की तरफ से ये स्टांस है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे वैसे नहीं हम देख रहे, हम सोशल मीडिया पे कुछ चीजें देखते हैं और वो भी वही चीजें जो हमारे मतलब की होती हैं। अब इसके साथ साथ जो मेरा मेजर कंसर्न है, मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि वो वाकई में प्यार किया है उन्होंने और वहां पे गई हैं, या कोई प्लान है या कोई साजिश है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूं इस चीज के ऊपर जो उनके इंडिया जाने के बाद पाकिस्तान से उनकी जो कबीला है उधर से एक रिएक्शन आया, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं कि जी धमकी दी गई है, खबरों के मुताबिक धमकी दी गई है कि अगर पाकिस्तान से जैसे वो गई हैं, उन्होंने मजहब चेंज किया तो हम यहाँ पे मौजूद हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे लिए ये बहुत तकलीफ वाली बात है कि मतलब वो पाकिस्तानी है जो हिंदू यहाँ पे मौजूद हैं, हमने इसका मतलब यहीं पे अपना फर्क दिखा दिया कि भाई हम हिंदुओं को, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं समझ रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहीं पे हमें मेजर हमारा पॉइंट ये होना चाहिए कि ऐसी सोच रखने वाले लोग, आप ये देखें, हम आए दिन खबर सुनते हैं, सिंध से खबर सुनते हैं जी, मियाँ मिठा या जो भी इस तरह के लोग हैं वो फोर्स कन्वर्जन के अंदर काफी देखने में हमें मिलते हैं। हम आए दिन ये खबर सुनते हैं 16 साल की हिंदू लड़की मुसलमान हो गई। इवन एक ऐसी सियासी पार्टी है, मैं जिसका नाम नहीं लेता, जो अपने हर जलसे में 1 या 2 नॉन मुस्लिम को मुसलमान करते हैं और प्रॉपर जश्न मनाया जाता है कि जी देखें मुसलमान हो गए। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस टाइम ऐसा क्या हम कर रहे हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे से इंस्पायर होके, हमारे से इंप्रेस होके इस्लाम कबूल करें? क्या पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? क्या पाकिस्तान के लोग प्रॉपर जैसे इस्लाम को फॉलो करना चाहिए हम फॉलो कर रहे हैं? क्या ऐसा हम कर रहे हैं जिससे लोग हमारे से इंप्रेस हो, इंस्पायर हो और इस्लाम में आए? अगर फिर भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि वो लोग कैसे आ रहे हैं। जब हम 1947 से लेके अब तक हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों के मजहब चेंज कर चुके हैं, हमें खुशी होती है, फख्र होता है, और दूसरी साइड पे अगर कोई इस तरीके से मजहब चेंज करता है तो हम धमकी देने लगते हैं कि अगर ऐसा हुआ, हालांकि उसकी अपनी मर्जी से वो कर रही है, तो हम धमकी देने लगते हैं। खबरों के मुताबिक ये आ रहा है कि भाई धमकी दी जा रही है। तो ये चीजें अफसोसनाक हैं, हमें इन चीजों के ऊपर बात करनी चाहिए बजाय इसके कि वो प्यार हुआ था या प्यार नहीं हुआ था, वो कैसे गई। देखिए, अगर तो वो कोई एजेंट होगी तो वहां की जो फोर्सेस हैं, वहां की जो एजेंसीज हैं, वो उसको प्रॉपर जो सा इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके ऊपर वो काम करेंगे, जो भी होगा वो चेक कर लेंगे। एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए पाकिस्तानी, मुझे इस चीज को पकड़ना है कि भाई जो उसके आफ्टर शॉक्स हैं, जो रिएक्शन दिया जा रहा है, वो रिएक्शन किस तरह का है। जो हम अपनी सोच दिखा रहे हैं, अपनी मेंटेलिटी दुनिया के सामने ला रहे हैं, वो मेंटेलिटी को चेंज करने की जरूरत है।
لیکن یہ کیسے چینج ہوگی؟ کیونکہ جس طرح کی ویڈیوز میں نے دیکھی لوگوں کی بنی ہوئی، چاہے وہ روڈ پہ بات کر رہے ہوں، چاہے وہ سو کالڈ ریلیجیس اسکالرز ہوں، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کو تو مار دیا جائے گا، اس کے تو بچوں کو مار دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ریلیجن چینج کیا ہے. تو یہ اس قسم کی آپ کے خیال ہے اس طرح کے لوگوں کو کیا ہمیں میڈیا میں جگہ دینی چاہیے؟ اس طرح کے مولویوں سے بات کرنی چاہیے؟ یہ اس قابل ہیں کہ ان کے آگے آپ مائک رکھیں اور ان سے آپ پوچھیں مولویوں سے کہ جی کیا ہونا چاہیے، اور یہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے جی کیونکہ اس نے ریلیجن چینج کیا ہے تو وہ ماری جائے گی، اس کے ساتھ بچے بھی مارے جائیں گے؟ اس طرح کے لوگوں کو جو ہم دکھا رہے ہیں، لیکن کوئی پکڑ تو نہیں ہو رہی، کوئی ان کو اریسٹ نہیں کر رہا کہ آپ اس قسم کی باتیں کیسے کریں. اس کے ساتھ کئی دوسری ویڈیوز بھی موجود ہیں جو ڈیفرنٹ قسم کے کہا جا رہا ہے کہ جی ڈکیت ہیں یا کیا ہیں، انہوں نے بھی بنائی ہیں، اور وہ بھی بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ واپس کرو نہیں تو ہم یہاں جیسے آپ نے کہا کہ ہندوؤں کو ماریں گے اور ان کو تنگ کریں گے. تو اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. کیا ہماری سرکار سو رہی ہے یا اسی مائنڈ سیٹ کی ہے اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ دیکھیں، آپ نے بولا ایسے لوگوں کو کہ آگے مائک رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، مین اسٹریم میڈیا پہ یا میڈیا پہ انہیں جگہ دینی چاہیے یا نہیں. فریڈم آف سپیچ کا میں مطلب یہ سمجھتا ہوں ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی اوپینین کسی کے سامنے بھی ایکسپریس کر سکے، اپنی اوپینین دے سکے، لیکن آپ انہیں جگہ دیں، ڈیفینیٹلی جگہ دیں، لیکن انہیں لاجک کے ساتھ سمجھائیں. میں یہ سمجھتا ہوں لیٹس سپوز ہم ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ بات ہماری مرضی کے مطابق کر ہی نہیں رہا، ہم تو اسے اپنے چینل پہ یا اپنے پروگرام میں نہیں لائیں گے، تو اس سے بات ختم نہیں ہوگی، اس سے نفرتیں بڑھیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لاجیکلی بات کر کے ان کے مائنڈ سیٹ جو بن چکے ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم اگر ایسا کریں گے بالکل سلولی یہ چینج آئے گا، لیکن چینج اسی طریقے سے آئے گا. اگر ہم کہیں ایسے لوگوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے تو ہم میڈیا پہ نہیں لائیں گے. سندھ میں تو جا کے آپ آرزو کاظمی جی وہاں پہ جا کے تو نہیں ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں گی، یا سہیب چودھری سندھ میں جا کے، یا کوئی بھی وہاں پہ جا کے تو نہیں ایسا کرے گا. وہاں پہ تو وہ گراؤنڈ لیول پہ وہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو بتائیں، لاجیکلی بتائیں کہ بھائی مجھے بتاؤ کہاں اسلام میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ آپ اگر کوئی ایک ایسا کام کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کے بدلے میں آپ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاؤ، یہ کہاں لکھا ہے؟ پھر جب ہم ان سے بات کریں گے ان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. انہیں بتائیں، انہیں پوچھیں گے بتائیں کہاں اسلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی مذہب چینج کر کے کسی بھی مذہب میں جاتی ہے مسلمان تو اس کے بدلے میں آپ ان لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے جس مذہب میں وہ لڑکی گئی ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ مجھے بتائیں گے تو میں مان جاؤں گا. اگر کہیں پہ لکھا ہوگا، ڈیفینیٹلی نہیں لکھا، پھر وہ کہیں نہ کہیں سمجھنے کی طرف آئیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر واپس آتی ہیں سیما، کیا ان کی جان بخشی جائے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بچ پائیں گی؟ کیونکہ یہاں تو ہم نے پہلے بھی بہت سے کیسز دیکھے، بلاسفیمی لاء کا لے کے مشال خان کو مار دیا، اس کے بعد جو وہ تھے گورنر تھے پنجاب کے سلمان تاثیر صاحب، ان کو بھی ہم نے دیکھا. یہاں تک کہ لاہور وہاں پر ایک کرسچن کپل تھا، اس کو زندہ جلا دیا گیا تھا، یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے. تو کیا اگر یہ سیما واپس آتی ہیں، ان کے ساتھ بچے واپس آتے ہیں ان کے، کیا یہاں کے لوگ ان کو چھوڑ دیں گے؟ جس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، کیا بچ پائیں گی؟ میری جو آبزرویشن ہے، میرے خیال سے سیما کبھی واپس آئیں گی ہی نہیں. یہ بھی ایک بہت سوالیہ نشان ہے کہ کیا انڈیا وہاں جگہ دے گا انہیں، سیما جی کو وہاں پہ جگہ دے گا یا نہیں دے گا. لیکن پاکستان میں وہ نہیں آئیں گے، وہ کسی دوسرے کنٹری میں چلی جائیں گی. لیکن پاکستان میں ان کا آنا، جو یہاں پہ کنڈیشن ہے، اور جس طریقے سے یہ بات وائرل ہوئی ہے، جس طریقے سے یہ پاکستان کے ہر گلی کوچے میں بات کی جا رہی ہے کہ یار وہ ایک لڑکی ہے جو اپنے 4 بچوں کے ساتھ انڈیا چلی گئی ہے. انڈیا جانا ابھی ایون میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا جانا ہی چھوٹی بات نہیں ہے. اس طریقے سے کہ بھائی آپ نے انڈین سے شادی کر لی، اوپر سے آپ نے مذہب بھی چینج کر لیا، تو یہ مطلب اس کا واپس آنا میرے خیال سے پاسبل نہیں ہے. اور اگر آئے گی تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان انہیں پروٹیکشن دے، میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان ان کی حفاظت کے لیے کچھ کام کرے، لیکن جو میری آبزرویشن ہے ان کا آنا مشکل ہوگا. آئیں گی تو بھی مشکل ہوگا. گورنمنٹ آف پاکستان کیسے کرے گی؟ اس میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ کی فوج میں بھی، آپ کی گورنمنٹ میں بھی، جو اسی قسم کے مائنڈ سیٹ کے ہیں، جو اسی بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی دوسرے ریلیجن میں جاتا ہے تو اس کو مر جانا چاہیے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کی یہاں پہ کوئی حفاظت ہو سکے گی. لیکن اس دیکھیں ٹاپک اب کا لاسٹ اتنا ہائی لائٹ جی ہو چکا ہے نا کہ اب ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ پروٹیکشن دینی پڑ سکتی ہے. اب چیزیں اگر تو ہمارے آپس میں رہتی تو شاید ہم اسے ابھی تک کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے. بٹ اب پورا انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو دیکھ رہا ہے تو ہم شاید دنیا کو دکھانے کے لیے ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہ ہو جائے، اس چیز سے بچنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. پاسبلٹیز ہیں، امید ہمیشہ اچھے کی رکھنی چاہیے.
हाँ खैर उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इतने साल से जो हम देख रहे हैं तो चीजें जो हैं वो बद से बदतर हो रही हैं, बेहतर होती भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर हम बात करें आईएमएफ की और सऊदी अरेबिया की और यकीनन यूएई की, जिधर से हमें लोन मिल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि अब ये लोन मिलने के बाद हमारे यहाँ कुछ काम शुरू किया जाएगा या नहीं? क्योंकि अभी भी हमने सुना है कि एयरपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी यूएई को दिए जा रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट कोई काम करने के मूड में है या बस मांग मांग कर ही गुजारा करना है? आरजू जी, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज्यादा नोट करने वाला है। अगर सऊदीया और यूएई की बात करें तो हमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई सऊदीया और यूएई भी मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हो गए हैं। ये बताइए, जब तक आईएमएफ ने लोन पास नहीं किया उससे पहले तक सऊदी और यूएई ने क्यों नहीं पैसे दिए हमें? उससे पहले ज्यादा जरूरत थी, मतलब तब हम ज्यादा परेशानी के आलम में थे, तब ज्यादा हमें ये डर था कि भाई अगर आईएमएफ पैसे नहीं देता तो शायद पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफॉल्ट हो सकता है, बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं। सऊदी और यूएई को उस वक्त में ये अनाउंस करना चाहिए था कि भाई हम आपको ये पैसे दे रहे हैं। उन्होंने अनाउंस किया, जब आईएमएफ ने अनाउंस कर दिया उसके बाद सऊदी और यूएई की तरफ से ये स्टेटमेंट आई। इसका मतलब है सऊदी और यूएई भी आईएमएफ का वेट कर रहे थे कि अगर आईएमएफ इन्हें ग्रीन सिग्नल देता है, इन्हें लोन देने की कोई बात करता है या सोचता है, तो ही हम इन्हें देंगे। शराइत वही हैं जो आईएमएफ की हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल, लेकिन खैर वो तो आईएमएफ ने ये कहा था, बल्कि सऊदी अरब और यूएई ने ये कहा था, सॉरी, कि आईएमएफ जब देगा तभी हम भी जो है आपको लोन देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। तो फिर ये ओआईसी कंट्रीज का फायदा क्या है? ये ओआईसी किस लिए बनाया? पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि भाई हम बात करते हैं, उन्होंने दोस्ती दिखा दी, लेकिन दोस्ती उस किस टर्म एंड कंडीशन पे दिखाई गई है? वो आईएमएफ की टर्म एंड कंडीशन पे दोस्ती दिखाई गई है, ये हमें समझ नहीं आती। और सेकेंडली आपने बात ये की कि क्या फायदा होगा, क्या काम करेंगे। तो देखें, हम आज पहली दफा तो हमें कहीं से लोन नहीं मिला, ना आईएमएफ से और ना ही हमें सऊदीया यूएई से। हमें बहुत टाइम से, इवन 1947 1948 से ही हमें पैसे मिलने स्टार्ट हुए। हमने दुनिया के पैसों पे नजर रखी बजाय अपने आप को इतना स्टेबल करने के। तो क्या काम हमें हुआ दिखाई दिया तब से लेके अब तक? अगर कहीं किसी दौर में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है तो वो आप मेरे से बेहतर जानती हैं किस दौर में हुई है। हमें ये बताया गया पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान इस वजह से तरक्की की तरफ जा रहा था कि हम किसी की जंग में हिस्सा लेते थे, हम कहले किराए पे लड़ाई करते थे। मैं भी ये अल्फाज थोड़े गलत बोल रहा हूं, लेकिन किराए पे लड़ाई करते थे, वहां से हमें पैसे मिलते थे, हम पाकिस्तान में लाकर उन्हें लगाते थे और कहा यह जाता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनता नजर आ रहा है। बट अब वो चीजें सारी क्लियर होती नजर आ रही हैं, सारी चीजें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है, अब वो इन चीजों पे बात करता नजर आ रहा है कि भाई अब अमेरिका हमारे से क्यों दूर हो रहा है, अब दूसरे कंट्रीज हमारे से, इवन चाइना हमारे से कभी नाराज हो जाता है, कभी वो फिर दोबारा मान जाता है, कभी नाराज हो जाता है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। तो ये मेरे ख्याल है वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जहां पे लोन मिलने पे मुबारकबादियां दी जाती हैं एक दूसरे को, और हमारे मिनिस्टर्स भी ट्वीट्स लगाते हैं। लेकिन आगे क्या करेंगे, खुद कैसे कमाएंगे, ये जान कैसे छूटेगी इन कर्जों से, इस पे बात नहीं की जाती। अभी प्राइम मिनिस्टर ने लैपटॉप स्कीम शुरू की है यूथ के लिए। क्या कैसी है वो स्कीम, आपने देखी है क्या? क्योंकि लाहौर में बहुत ज्यादा शोर है इस बात का, तो क्या वाकई कोई फायदा हो रहा है उससे? जी, मैं अपनी बात करूं, मैं भी उस स्कीम से फायदा उठा चुका हूं। मुझे भी लैपटॉप मिला यूनिवर्सिटी टाइम में, मेरे घर में बहुत से लोगों को लैपटॉप मिला। जो चीज अच्छी है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अब उस एक अच्छा काम हो रहा है, उसके पीछे जो करप्शन हो रही है उसको भी हाईलाइट करने की जरूरत है। और ये भी स्कीम हमने किसी दूसरे कंट्री से कॉपी की है, वहां की, मतलब मैं अब नाम लेता हूं तो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानती हैं कि लैपटॉप की जो स्कीम है ये हमारे से पहले हमारे नेबर कंट्री के एक स्टेट में ये लैपटॉप दिए जा रहे थे, वहां से हमने कॉपी किया। अच्छा स्टेप था, करना चाहिए। लेकिन अब वहां बात ये उठ रही है कि ये जो लैपटॉप दिए जा रहे हैं इसके पीछे करप्शन कितनी हो रही है, ये भी चीजें हमें सोचने की और देखने की जरूरत है। और फिर बड़ी बात आरजू जी, ये देखें, मुझे लैपटॉप मिल गया, मेरे पास ये सामने लैपटॉप पड़ा है, लेकिन इंटरनेट ही नहीं मुझे अवेलेबल है। मेरे पास जो सा इंटरनेट की सर्विस इतनी महंगी है कि शायद 2-3 माह का जो इंटरनेट का बिल है उसे मैं एक लैपटॉप वैसे ही खरीद सकता हूं। तो आपको नहीं लगता कि हमें लैपटॉप की बजाय इंटरनेट सर्विस की तरफ जाने की जरूरत थी? हमें
بلوچستان میں, ہمیں سندھ میں, کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ہمیں جا کے انٹرنیٹ سروس کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی. موبائل لیپ ٹاپ تو پھر کہیں نہ کہیں سے ارینج کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو وہ کر سکتا ہے. نہیں دیکھیں بالکل ظاہر ہے کہ یہ تو انہوں نے اسکیم جو شروع کی تھی جہاں سے بھی کاپی کی, اچھی بات ہے, اچھی چیز تو کاپی کر لینا چاہیے. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں اچھی چیز سیکھنی چاہیے, چاہے پڑوسی ملک سے کیوں نہ سیکھیں. لیکن آپ کے خیال سے اس طرح کی چیزیں کیا گورنمنٹ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ الیکشنز آنے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹ پڑے اور ایک بار پھر جو ہے گورنمنٹ بنانے کا موقع ملے, یا آپ کو لگ رہا ہے نہیں واقعی میں سنسیئرلی یوتھ کے لیے یا پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی بات کریں, وہ اس طرح کی اسکیم لاتے رہے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی کہ الیکشن آنے والے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم جو سچویشن ہے, سیاسی صورتحال ہے, اس میں کسی کو پبلک کے ووٹ کی ضرورت ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں. تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ پبلک کے ووٹ کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے, میں بھی پبلک کی ہیلپ کے لیے, پبلک کے فائدے کے لیے ایسا کیا جائے. مجھے کوئی ایسا بولے تو میں مان سکتا ہوں, لیکن اگر کوئی کہے ووٹ لینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تو ووٹ کی ضرورت ہمارے پولیٹیشینز کو اس ٹائم میرے خیال سے ہے نہیں, پبلک کے کبھی بھی ووٹ. نہیں رہی. میرا خیال ہے پبلک کے ووٹ کی ضرورت تو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج تک کسی کو نہیں رہی, لیکن پھر بھی ظاہر ہے پبلک کی کچھ نہ کچھ امپورٹنس ہوتی ہے. تو اس وقت پبلک کا کیا موڈ ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پبلک وہ جو بیچ میں ایک ہنگامہ ہوا تھا عمران خان والا 9 مئی کا, اس میں سے نکل آئے ہیں اور اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے گئے ہیں, یا جو ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی تو اسی طرح سے, چاہے چاروں طرف سے لون آ گیا ہے لیکن مہنگائی ادھر ہی ہے, لوگ کیا جو عام پبلک ہے وہ کیا سہ پا رہی ہے, وہ گزارا کر پا رہی ہے؟ گزارا کرنا بہت مشکل ہے, لیکن اب عوام میں مایوسی کی لہر نظر آ رہی ہے مجھے. اب لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. لائک میں اگر کسی سے جا کے بات کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بات کریں گے, انٹرویو دیں گے, آپ جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس حوالے سے, یا عمران خان صاحب کے حوالے سے, شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, یا انٹرنیشنل لیول پہ جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس حوالے سے, تو وہ یہی صرف کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان چیزوں میں اب انٹرسٹ نہیں رہا, ہمارا بات کرنے کا فائدہ نظر نہیں آتا. میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی تعداد میں یوتھ جو سی ہے وہ آپ کو مایوسی کی طرف جاتی نظر آئے گی. سوشل میڈیا پہ بھی آپ یہ چیزیں دیکھ سکتی ہیں کہ 9 مئی سے پہلے جو سچویشن تھی اور اب کی جو سچویشن ہے, لوگ بات نہیں کر رہے اوپنلی, ایون بات کرنے کا فائدہ بھی نہیں سمجھ رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پبلک میں مایوسی ہے, اور یہ مایوسی تبھی ختم ہوگی جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. یہ مایوسی تبھی ختم ہوگی جب مجھے یہ یقین دلوایا جائے گا, پاکستان کی یوتھ کو یہ یقین دلوایا جائے گا کہ آپ جو ووٹ دیں گے, آپ جس کو ووٹ دیں گے وہی آپ کا نمائندہ ہوگا, آپ جس کو ووٹ دیں گے وہی آ کے آپ کے لیے پالیسیز بنائے گا, وہی آپ کو آ کے گائیڈ کرے گا. تو پھر شاید تھوڑی ہوپ دوبارہ آئے گی, مایوسی ختم ہوگی. ادروائز اب یوتھ جو سی ہے پریشان دکھتی ہے. یوتھ نہ صرف یوتھ بلکہ بڑے چھوٹے جس سے بھی ہم بات کریں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں رہا, جو ہو رہا ہے ہونے دو, جو چل رہا ہے چلنے دو. ایک ہم نے حادثہ دیکھا تھا کچھ دن پہلے کہ ایک کشتی جو تھی وہ ڈوب گئی تھی اور اس میں بہت سارے پاکستانی تھے. ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں روزگار کے لیے جانے کی کوشش کر رہے تھے. کیا ابھی بھی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ وہ کسی دوسری کنٹری چلے جائیں گے تو ان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ کے خیال سے کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ کسی کنٹری میں چلے بھی جاتے ہیں تو وہ وہاں بھی پریشان ہی رہتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی درخت پہ تو پیسے نہیں لگے ہوئے, بہت زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے, اور ظاہر ہے رش کی وجہ سے کہ بہت زیادہ لوگ گئے تو لوگوں کو موقع بھی کم ملتا ہے کام کا. وہاں پہ پریشان دکھتے ہوں گے, لیکن کچھ نہ کچھ یہاں پہ رہتے ہوئے انہیں امید ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کنٹری میں جائیں گے. جو ہم نے باتیں سنی ہے کہ کسی فارن کنٹری میں جائیں گے, پیسے کمائیں گے, خود بھی اچھے حالت میں رہیں گے, گھر والوں کو بھی اچھی حالت میں رکھیں گے. آپ نے بولا کیا یوتھ جانا چاہتی ہے یا لوگ جانا چاہتے ہیں, یہ بات میں 110% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں, آپ کسی پبلک پلیس پہ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں, اور وہاں سے جا کے جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, جو ڈگری کر چکی ہے, ان سے آپ پوچھیں, یعنی کہ جو جاب کی تلاش میں, ان سے آپ پوچھیں 90% یا 95% آپ کو یوتھ جو سی ہے وہ یہی کہتی نظر آئے گی کہ بھائی ہم نے تو اپلائی کر دیا ہوا ہے, یا اپلائی نہیں کیا تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اپلائی کریں اور باہر چلے جائیں. 95%. ایون یہ تو اپنے یوتھ کی بات کی, جو بڑے ہیں, مطلب جو 40 جو آلریڈی وہاں کسی فارن کنٹری میں رہ کے آ چکے ہیں, سعودیہ میں یا کسی یورپ کنٹری میں رہ کے آ چکے ہیں, تو وہ یہ میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں ہم تو اس امید کے ساتھ پاکستان واپس آئے تھے کہ اپنے پاکستان میں جاتے ہیں, ہم نے 10-15 سال باہر کے ملکوں میں محنت کی ہے, اب اپنے پاکستان میں جا کے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, اور آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کاش
کہ ہمیں دوبارہ موقع ملے اور ہم باہر چلے جائیں, ہم کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں بجائے اس کے کہ پاکستان میں رہ کے انویسٹمنٹ کرنے کے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا ایک مزدور, پاکستان کا ایک عام انسان پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا. پاکستان میں انویسٹمنٹ 2-3 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے 10 بار سوچ رہے ہیں. تو ملٹی نیشنل کمپنیز کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گی؟ بڑی بڑی کمپنیز کیا پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گی؟ یہاں سے ہمیں ہمارے سیاستدانوں کو بہت سی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن آئی تھنک ان کا دھیان پبلک کی طرف یا پاکستان کی طرف نہیں ہے. اس ٹائم ان کا دھیان یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہماری پارٹی کو سٹیبل کیا جائے, کسی طریقے سے ہماری پارٹی اپوزیشن میں جانے کی بجائے اپنا جو سا گورنمنٹ میں آئے, اقتدار میں آئے, پاور میں آئے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لے کر چلتے ہیں اس چیز کو, اور دوبارہ یہ کنڈیشن نہ ہو کہ پھر پیسہ مانگتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں. کچھ کام کریں, کچھ ٹریڈ اوپن کریں, بھارت کے ساتھ بھی دوستی کریں. کب تک یہ لڑائی جھگڑا رہے گا تاکہ اب بڑی پاکستان کو تعداد کچھ میں لوگ بہتر یہ کیا جا کہتے نظر سکے. آ رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی ٹریڈ ہونی چاہیے, ٹریڈ ہونی چاہیے. ایون عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو لوگ ہیں, لائک جو ان کو فالو کرتے ہیں, جو ان کو ووٹ دیتے ہیں یا دیتے تھے, وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی ٹریڈ ہونی چاہیے, ٹریڈ سے بہت نقصان ہو رہا ہے. ہم قوم ایسی ہیں, ہم ایسے لوگ ہیں جو ہم وقتی طور پہ جذبات میں آ کے کوئی ایسا ڈیسیژن لے لیتے ہیں, کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کے اوپر ہم پورا نہیں اتر پاتے, پھر ہمیں اس کا پچھتاوا بھی ہوتا ہے, اور پھر ہم اپنی غلطی کو بھی نہیں مان پاتے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ غلطی کو مانیں گے تو ہمارا ایگو جو سا وہ ہرٹ ہوگا, ہماری ویلیو, ہماری جو سا قد چھوٹا ہو جائے گا. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر میرے سے مسٹیک ہوتی ہے یا اگر کبھی مسٹیک ہوگی تو میں اسے ماننا مجھے چاہیے کہ بھائی یہ میرے سے مسٹیک ہو گئی, میں تو انسان ہوں, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو میرے سے مسٹیک ہوئی ہے, میں اپنی اسٹیٹمنٹ پہ سوری کرتا ہوں یا اپنی اسٹیٹمنٹ کو واپس لیتا ہوں اور میں آگے بہتری کی طرف جانا چاہتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو